اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں آپ کا ہوسٹ احسان بٹالوی، اور آج ہمارے ساتھ نور محمد قصوری صاحب، جو بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں ان کے ایڈوائزر بھی رہے اور پاکستان انڈیا بزنس کونسل کے چیئرمین ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین، جو پاکستان انڈیا ریلیشن پہ ہے، جس میں کل ہمارے ایک بہادر جنرل جناب جنرل باجوہ نے کھل کے بات کی اور دل کی بات کی، جو ایک سچے پکے مسلمان سپاہی کی آواز تھی۔ چونکہ قصوری صاحب کا تعلق پاکستان اور انڈیا بزنس کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے دونوں ملکوں کے ساتھ ہے اور دونوں کے ہائی اپس کے ساتھ بھی ان کا آپس کا تعلق ہے، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا باجوہ صاحب کی یہ آواز ہندو سنے گا اور کیا اس تک یہ آواز جا کے کوئی اثر بھی کرے گی؟ جی نورن قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، میرا یہ جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے ہمیشہ سے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو بہتر تعلقات ہیں، نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے اہم ہیں، کیونکہ اگر دونوں ممالک میں بہتر تعلقات ہوں گے تو ہمارے لیے مختلف قسم کے مواقع ہیں، جو افغانستان کے لیے، ایران کے لیے، چائنا کے لیے، پاکستان کے لیے اور راہیں کھلیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں باجوہ صاحب کے بارے میں ان کے خیالات کو ہمیشہ میں نے سنا ہے، اور ہمیشہ ان کی جو بات ہے وہ ان کا جو کلیئر کانسیپٹ ہے ریجنل سیکورٹی کے بارے میں اس پر کبھی ابہام کا شکار نہیں رہا، اور میں نے ہر فورم پہ ان کے اس کلیئر کانسیپٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کی بات کی ہے، اور میں نے ہمیشہ ایک بات کی وکالت کی ہے کہ ہم جو باجوہ صاحب کے باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کو آگے لے کے بڑھ کر آگے پاکستان اور انڈیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریجنل کوآپریشن کی طرف بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ریجنل کوآپریشن سے قصوری صاحب آپ کی مراد صرف پاک انڈیا ریلیشن ہے؟ نہیں، ریجنل کوآپریشن سے میرے خیال میں یہ کہتا ہوں، ریجنل کوآپریشن کی جب بات کرتا ہوں تو انڈیا اور پاکستان ہی نہیں، میرے نزدیک افغانستان بھی ایک حصہ ہے اس وقت، ایران بھی اس کا حصہ ہے، ترکی بھی اس کا حصہ ہے۔ لیکن انڈیا کو ان شرارتوں سے کون روکے گا، ان دہشت گردی سے کون روکے گا جو براستہ افغانستان وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے؟ دیکھیں جی احسان صاحب، جب انوائرمنٹ ہاٹ ہوتا ہے تو کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم کوآپریشن کی طرف جائیں گے، دوستی کی طرف جائیں گے، بعض دفعہ بندہ ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ احسان صاحب تو میرے ساتھ پیار محبت کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اور میں ان کے خلاف کوئی اور محاذ کھولنے لگا ہوں، تو اس کو خود شرمندگی اور ریفائن کی طرف جاتا ہے۔ ہندو میں شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے؟ میرا خیال ہے یہ آپ اس کو اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کئی قباحتیں پھر پیدا ہوتی ہیں۔ ہزاروں سالوں سے ان کی تاریخ تو کچھ اور نہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر جب ہم ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں، میں آج صرف یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے اس پر دونوں ممالک کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اور جو ہمارے یہاں تھنکر ہیں، تھنک ٹینک ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں انٹلیکچوئل، ان کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اس پر ایک بہتر ماحول تیار کرنے کے لیے، ایک فضا جو تیار کرنے کے لیے عوامی سطح پر، قومی سطح پر، پارلیمنٹ کی سطح پر اس پر ایک کام ہونا چاہیے۔ اور میں یہ پاکستان انڈیا بزنس کونسل، جو کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ایک بہترین انفلوئنشل اور لیڈنگ فورم ہے، اس کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں دلی، اور ان کو پاکستان کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے ریئلسٹک اپروچ کی بات کی ہے، اور ریئلسٹک اپروچ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی ترقی، نہ ترقی بلکہ ریجنل جو ہے ڈیولپمنٹ، اس کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ تو پاکستان انڈیا بزنس کونسل ہے،
खैर मकदम करती है, और उनके आगे जो इस जो कॉन्सेप्ट, मैं समझता हूँ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको आगे हम बढ़कर डायलॉग की तरफ जो जा सकते आप हैं। इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि या तो पता नहीं, मैं कई मरतबा कई फोरमों पे कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब के पास इस फोरम के मुताल्लिक कोई शायद आगाही नहीं है, या उनको कुछ लोगों ने, उनके जो करीबी एडीज हैं उन्होंने, हालांकि हमारे दो एड जो मेंबर हैं, नदीम बाबर साहब, वो हमारी एनर्जी टास्क फोर्स के मेंबर हैं पाकिस्तान इंडिया बिजनेस, रजाक दाऊद साहब उनके कॉमर्स एंड ट्रेड के अपना एडवाइजर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत को नजरअंदाज किया, दोनों हमारे जो मेंबर हैं। हालांकि अगर वो बेहतर तरीके से, आप तो रखते हैं कि बाजवा साहब की इस पेशकश के बाद, इस नजरिए के बाद कुछ उनमें भी मूवमेंट आएगी, और मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको अब जाकर जाऊंगा, उनसे कोई आगा, ये इनकी स्पीच है उसकी इम्पोर्टेंस के मुतालिक जाकर उनको आगाह भी करूंगा, और उनको ये इस बात पर तैयार करूंगा कि इनको आगे, इन हालात को आगे लेके जाएं। सिर्फ एक मिनट में बात में आगे मुकम्मल कर लेता हूं कि पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल है, जो एहसान साहब बहुत बड़ा लीडिंग फोरम है पाकिस्तान की, जो और इंडिया के जो लीडिंग, जो हमारी पार्लियामेंटेरियन है, इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर हैं, उनका जो ये इन्फ्लुएंस है और वो जो अहमियत है, उसको मतलब है कि इस्तेमाल दोनों, मैं ये बुखल से काम नहीं दे रहा, मैं ये जो काम है जो हम पाकिस्तान और इंडिया के अवाम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम, इंडिया के इस्तेहकाम के लिए, इसमें कोई मेरा ज़ाती मफाद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक का इस्तेहकाम इंडिया और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात में है। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इंडिया को भी इस पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का एक सिपा सालार जो ज़ुबान से भी सच्चा है, अमल का भी पक्का है, उससे एक आगे बढ़ के अपने बाहें खोल दी हैं कि आए हम मिल के इस खित्ते में अमन पैदा करें, और अमन की आशा जो पहले आशा की जगह निराशा के रूप में चलती रही है, उसको वाकई आशा बना दें। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी है एहसान साहब, मौजू पे बात की, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।